کوئی کاغذی عہدیدار نون لیگ کا کھڑے ہو جاتا ہے. یہ جب اس طرح بیٹھے تھے تب بھی ہم ہاتھ جوڑ کے سمجھاتے تھے. 70 لوگ 70 پیپل ہمارے وزیر کو فارغ کر دیتے, وزیر اعظم خود استعفیٰ دے دیتے. کاغذ کا ٹکڑا پکڑا, 4 فیکٹس اینڈ فگر یہاں پہ فرمائے. ہم کو دکھ نہیں چاہتے ہیں, ہم کو دکھ کے اظہار نہیں چاہتے, ہم ان سے جواب چاہتے ہیں کہ یہ بار بار اس حکومت میں یہ حادثے کیوں ہو رہے ہیں. بغل بچوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. سر یہ کاغذی عہدیدار ہے, اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یوں کھڑے ہو کے, یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے مائی لیڈر کہتے, میں نے خود دیکھا. جناب منسٹر صاحب کھڑا ہو جاتا ہے, وزیر اعظم صاحب کو ٹویٹ کرنا پڑا اس کو بھیجنے کے لیے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, نواز شریف کو وہ مائی باپ کہتے تھے, آقا کہتے تھے. آپ نے اپنے دھاندلی کروانے کے لیے وہ الیکشن آرڈیننس آج ہی کروانا ہے. عوام کی زندگی کا تحفظ ہی نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین اکرام. بلاول بھٹو زرداری نے آج قومی اسمبلی کے اندر عطا تارڑ کو لتاڑ کے رکھ دیا اور مسلم لیگ نون پر بھی نشانے لگا کر سارے بدلے برابر کر دیے. بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ تو پرچی سے آئے ہوئے لوگ ہیں, یہ ہمیں کیا سبق سکھائیں گے. اس کے جواب میں عطا تارڑ بھی کھڑے ہوگی اور شدید قسم کی لڑائی ہوگی عطا تارڑ اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. ہم نے آپ کی انسانیت کو اپیل کرتے ہوئے, سر یہ کاغذی عہدیدار ہے, اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیوں آپ کے سامنے ایسے بات کر رہے ہیں کہ میرا کوشش کیا ہے. میرا کوشش یہ ہے کہ اس نیشنل اسمبلی کو تھوڑا سا توجہ دلوا دو کہ گھوٹکی میں ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور ہم آج کا سیشن اسی ٹاپک کے حوالے کر دیں. جناب منسٹر صاحب کھڑا ہو جاتا ہے, جناب منسٹر صاحب کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی کاغذی عہدیدار نون لیگ کا کھڑے ہو جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی اپنا دور کا سی پیک کا شروع ہو جاتا ہے. یہ اتنا سیریس ایشو اس لیے جناب اسپیکر, یہ اتنا سیریس ایشو اس لیے ہے کہ اس ملک کے غریب عوام کی زندگی کا تحفظ ہی نہیں ہے جب وہ ریلوے پہ چلتے ہیں, اور ہم ان کے بارے میں آپ کے توجہ دلوانا چاہ رہے ہیں تو لوگ اپنے سیاست چمکانے شروع ہو جاتے ہیں. ہم یہ میسج پاکستان کو نہیں دے سکتے ہیں. ہم یہ میسج نہیں دے سکتے کہ جب ایک ثانیہ ہے کہ چاہے آپ ٹریجری بینچز پہ ہو یا اپوزیشن بینچز پہ ہو, ہم نے پورے پاکستان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل وقت میں. اور جو بھی اس فلو پہ کھڑے ہیں, وہ جو بھی ان کے بس کی بات ہے وہ ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں. جناب منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں, ہم ان کا دکھ نہیں چاہتے ہیں, ہم کو دکھ کے اظہار نہیں چاہتے, ہم ان سے جواب چاہتے ہیں کہ یہ بار بار اس حکومت میں یہ حادثے کیوں ہو رہے ہیں. 70 لوگ 70 پیپل توبہ تیگ سنگھ میں زندہ جل گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اتنا بڑا حادثہ آج تک انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا. اور آج ایک اور حادثہ جاری ہے. نہ سیکرٹری, نہ ریلویز کا سیکرٹری, نہ ریلوے کے وزیر اعظم صاحب کو ٹویٹ کرنا پڑا اس کو بھیجنے کے لیے. جب وہ حادثہ جاری ہے, ہم آپ کو توجہ دلوانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ آپ نے اسلام آباد کا کوئی یونیورسٹی کے لیے بل پاس کرنا ہے. آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ آپ نے اپنے دھاندلی کروانے کے لیے وہ الیکشن آرڈیننس آج ہی کروانا ہے. نوید قمر صاحب نے بھی ہاؤس سے شیئر کیا ہے اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ڈی ایس ریلوے سکھر نے سب کمیٹی کے سامنے 1 مہینہ پہلے ایک ایسے 13 سپاٹس کا نشاندہی کی جہاں اس قسم کا خطرہ تھا. ان میں سے ایک سپاٹ وہی تھا جہاں سے آج کا
صبح کا جو واقعہ ہے وہ وہاں ہی ہوا تھا. اسی ڈی ایس ریلویز نے کہا تھا کہ اگر کوئی حادثہ ہوگا تو سیکرٹری ریلویز ذمہ دار ہوگا, اگر کوئی حادثہ ہوگا تو وزیر ریلویز ذمہ دار ہوگا. تو اب نہ صرف ریلویز کے وزیر کو فارغ کر دیتے مگر یہ سارے وزیر کو فارغ کر دیتے, وزیر اعظم خود استعفیٰ دے دیتے. آج تک میں ان کا ہی اپنا وعدہ کو میں اس کو یاد دلوا رہا ہوں کہ آج تک وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا تو وہ باقی وعدے جو پاکستان کے عوام سے کرتے آ رہا ہے ہم اس کا بھی اندازہ ہے کہ وہ وعدے بھی پورا نہیں ہوں گے. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے میں التجا کرتا ہوں, میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ بہت سیریس ایک ثانیہ ہے. آپ اگر آج کا ایجنڈا بزنس سسپینڈ نہیں کر رہے ہو تو کوئی اسپیشل کمیٹی کی تشکیل دیں. جو یہ سارے حادثے ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کے دوران اتنے سارے حادثے ہوئے ہیں ان کا ایٹ لیسٹ انویسٹیگیشن ہو. جو ثناء اللہ مستی کھیل نے کل کیا میں نے آپ کو بتایا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نواز شریف کو وہ مائی باپ کہتے تھے, آقا کہتے تھے, مائی لیڈر. یوں ہم تو لیڈر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کو اللہ تعالیٰ نے توقیر بھی دی ہے. یوں کھڑے ہو کے, یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے مائی لیڈر کہتے. میں نے خود دیکھا. بغل بچوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. ایک امریکہ بیٹھا ہے, ایک اسپین بیٹھا ہے. کہ اپوزیشن کی طرف سے جب ہم اپوزیشن میں تھے, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی, شیڈو بجٹ پیش کیا جاتا تھا. اس کا مقصد کیا تھا شیڈو بجٹ کا؟ یہ تو بڑا آسان ہے کہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا, 4 فیکٹس اینڈ فگر یہاں پہ فرمائے اور اٹھ کے گھر چلے گئے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید چلتی ہے. کسی نے زحمت نہیں کی کہ پہلی دفعہ بھی کئی ممبر آئے ہیں ان کو بتایا جائے, ایک شیڈو کیبنٹ تیار کی جائے اور ایسی تجاویز لائی جائیں جو با مقصد بھی ہوں, با معنی بھی ہوں, جن سے اصلاح بھی کی جا سکے. کل جو ہوا, جو فاضل ممبر یہاں کھڑے ہوئے ہماری پارٹی میں رہے ہیں, اپنی ان آنکھوں سے اپنے ان کانوں سے نواز شریف صاحب کو آقا کہتے دیکھا ہے, بھائی باپ کہتے دیکھا ہے. آپ کانٹرڈکٹ کر دیں, یہ نہ کریں. دیکھیں وہ جالب نے کہا تھا نا کہ جب ہم خوشامد کرنے پہ آتے ہیں سیاسی لیڈروں کی تو زمین آسمان کے کلابے میں لاتے ہیں. تو خدا کا نور ہے, عقل ہے, شعور ہے, قوم تیرے ساتھ ہے, تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے. تو ہے مہر صبح نو, تیرے بعد رات ہے, بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں. یعنی یہ جب اس طرح بیٹھے تھے تب بھی ہم ہاتھ جوڑ کے سمجھاتے تھے. میں نے تو تب کہا تھا کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں, بس اینی گل سمجھانی ہے. ویلے دی ہے واگ ویریا, ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے. اسی تے پاگل دیوانے آ, تو ساڈے نال نہ ویر ودا. اسی تے جان تلی تے رکھی, تو نس نس جان بچانی ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. بلاول بھٹو زرداری نے آج نون لیگ کے تمام تر حقائق سے پردہ اٹھا دیا اور اسمبلی کے اندر بول پڑے. عطا تارڑ کو بولنے کے قابل نہ چھوڑا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان بہت ساری چیزوں سے پر اختلاف سامنے آ رہے ہیں, جس میں انٹرنیٹ اور ٹویٹر کے معاملے پر بھی, جس کو ایکس کہتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے پر بھی پیپلز پارٹی نے واضح سٹانس لیے اور کہا ہے کہ اس ملک کے اندر اس طرح جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں.